بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم رسالۃ الامام ابی داود السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ کا 8واں حصہ پڑھیں گے۔ اس سے قبل 7 ویڈیوز کے اندر ہم مختلف اس رسالہ کے پہلوؤں پہ، عبارت پہ بات کر چکے ہیں، تو وہی تسلسل ہمارا چل رہا ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پچھلے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے اور پھر ہم اپنے اگلے عناوین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کے عناوین آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ معلول روایت کو بیان کرنے میں منہج کیا اختیار کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ اجزائے کتاب کی تعداد کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مراسیل کی انواع اور ان کی تعداد کیا ہے، اور چوتھا ہمارا عنوان ہوگا تعداد روایات۔ تو آئیے ایک کے بعد دیگرے ان تمام تر عناوین پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَرُبَّمَا كَانَ فِي الْحَدِيثِ، اور بعض اوقات حدیث کے اندر ہوگا مَا تَثْبُتُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ مِنْهُ، ایسے امور جو اس حدیث کے صحیح ہونے کو ثابت کرتے ہوں، اِذَا كَانَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَيَّ، اگر وہ میرے اوپر مخفی رہ جائیں، فَرُبَّمَا تَرَكْتُ الْحَدِيثَ إِذَا لَمْ أَفْقَهُ، تو بعض اوقات میں نے حدیث کو ترک کیا ہے، نہیں لکھا جب میں اس کو نہ سمجھ پا رہا ہوں۔ وَرُبَّمَا كَتَبْتُهُ وَبَيَّنْتُهُ، اور بعض اوقات میں نے اس کو لکھا ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ وَرُبَّمَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، اور بعض اوقات مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ وَرُبَّمَا أَتَوَقَّفُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، اور بعض اوقات میں نے توقف اختیار کیا ہے روایت پہ کلام کرنے سے۔ کیوں توقف اختیار کیا ہے؟ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَى الْعَامَّةِ، چونکہ وہ ضرر ہے، نقصان ہے عوام الناس کے لیے۔ أَن يُكْشَفَ لَهُمْ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، کہ ان کے لیے اس باب کی ہر بات کو کھول دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ فِيمَا مَضَى مِنْ عُيُوبِ الْحَدِيثِ، جو حدیث کے عیوب میں سے چیزیں ہوتی ہیں۔ لِأَنَّ عِلْمَ الْعَامَّةِ يَقْصُرُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، کیونکہ عوام الناس کا جو علم ہے وہ کم ہوتا ہے، قصیر ہوتا ہے ان امور کی نسبت۔ وعدد کتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسیل، اور سنن ابی داود کے اندر جو کتب پائی جاتی ہیں، یعنی اجزائے کتاب پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد 18 ہے، اور مراسیل بھی اس کے اندر ہی شامل ہیں۔ منہا جزء واحد مراسیل، 18 میں سے ایک جز، ایک حصہ وہ مراسیل کا ہے۔ وما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المراسیل، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات مرسل سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، منہا ما لا یصح، ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ ومنہا ما هو مسند عند غیری، اور بعض ایسی مراسیل بھی سنن میں موجود ہیں جو امام ابو داود کے علاوہ دیگر کے ہاں مسندن منقول ہے۔ وہو متصل صحیح، اور وہ متصل اور صحیح روایات ہیں۔ وَلَعَلَّ عَدَدَ الَّذِي فِي كُتُبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ قَدْرُ 4800 حدیث، فرماتے ہیں کہ جو روایات میری کتاب میں، جو احادیث میری کتاب میں پائی جاتی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 4800 ہے، یعنی 4800 تقریباً احادیث ہیں۔ وَنَحْوِ 600 حدیث من المراسیل، اور تقریباً 600 مرسل روایات موجود ہیں۔ فمن احب ان یمیز هذه الاحادیث مع الالفاظ، بس جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ ان احادیث کو الفاظ کے ساتھ پہچانے، فربما یجیء حدیث من طریق، بعض اوقات یہ حدیث کسی اور سند سے آتی ہے، وهو عند العامة من طریق الائمة الذين هم مشہورون، جبکہ وہ عام لوگوں کے پاس یا دیگر لوگوں کے پاس ان ائمہ کی سند کے ساتھ بھی موجود ہوتی ہے جو مشہور ائمہ ہیں۔ غیر انہ ربما طلب اللفظ التي يكون لها معان كثيرة، لیکن بعض اوقات لفظ کی طلب میں، الفاظ کی طلب میں، وہ الفاظ جن کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ عبارت تھوڑی مغلق ہے، ابتدا والی بھی اور یہ آخر والی بھی، آگے چل کے جو اس سے مقصود ہے اس کو انشاءاللہ میں واضح کر دیتا ہوں۔ اب ہم اس عبارت کے اندر جو معانی اور مفاہیم موجود ہیں
ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ٹکڑے کو بیان کریں گے، اس سے متعلق جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں عبارت میں اس کو واضح کریں گے، پھر اس کے بعد آگے والے جو ٹکڑے ہیں انشاءاللہ ان پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلا جو ہمارا عنوان بنتا ہے عبارت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ معلول روایت کو بیان کرنے میں سنن ابی داؤد میں کیا منہج اختیار کیا گیا۔ عبارت ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ بعض اوقات عدم فہم کی صورت میں ترک روایت، یعنی اگر کسی حدیث کی علت یا مطلب مجھ پر واضح نہیں ہوتا تو میں اس کو ذکر نہیں کرتا۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے عبارت کے اندر یہ بھی واضح کیا کہ فہم و معرفت کی صورت میں وضاحت کے ساتھ بیان، اگر حدیث میں اشکال ہو لیکن اس کی حقیقت واضح ہو جائے تو میں اس وضاحت کے ساتھ اس کو نقل کرتا ہوں، یعنی میں تفصیلی طور پر اس پر کلام کو بھی نقل کرتا ہوں۔ اور ایک یہ تھا کہ کامل تحقیق نہ ہونے پر توقف اختیار کرنا، بعض اوقات حدیث پر مکمل نظر نہیں پڑی ہوتی یا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو ایسے موقع پر وہ کلام کرنے میں توقف اختیار کرتے ہیں۔ اور عوام کو فتنہ سے بچانے کے لیے علل کو مخفی رکھا جاتا ہے، بعض اوقات ذکر نہیں کیا جاتا، چونکہ ایسی احادیث کے نقائص یا علتیں عوام کے سامنے ظاہر نہیں کی جا سکتی کہ ان کے جو فہم ہے وہ ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے ان کے گمراہ ہونے کا، فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ جو علل کو مخفی رکھنا ہے، چونکہ یہ بہت مشکل علم بھی ہے، بڑا نازک علم بھی ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، حدیث میں بہت سارے مہارت رکھنے والوں کے بھی بس سے باہر ہوتا ہے، تو میں یہاں پہ دو نص آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے اس علم کی اہمیت، باریکی اور مشکل ہونا واضح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ پھر مشاہیر جو ائمہ ہیں، ماہرین فن جو ہیں، وہ ان علل سے گمراہ کیوں نہیں ہوتے، ان کو اس علم کی وجہ سے فتنہ میں ابتلا کا اندیشہ کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وقال ابن کثیر، پہلا جو ہمارا اقتباس ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے، جو ان کی کتاب اختصار علوم الحدیث کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، وَهُوَ فَنٌ خَفِيٌّ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيث، علل کا علم یہ مخفی علم ہے اور بہت سارے جو محدثین ہیں، حدیث کے علماء ہیں، ان پر بھی یہ مخفی رہتا ہے۔ حتی قال بعض حفاظہم، بعض حفاظ حدیث کا یہ قول بھی ہے، معرفتنا بہذا کہانۃ عند الجاہل، کہ ہمارا علل کے علم کو جاننا یہ جاہل کے ہاں کہانت کی طرح، جادوگری کی طرح ہے، یعنی اس کے سامنے یہ مشکل ترین چیز ہے، جیسے جادو ایک مشکل عمل ہے اور سمجھ میں نہ آنے والا ہے، ایسے ہی علل کا علم بھی وہ جاہل کے ہاں جادوگری کی ہی طرح ہے۔ اس علم کے اندر جو مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس فن کے جہبذ قسم کے لوگ، ماہر ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ناقدین ہوتے ہیں، جو صحیح اور سقیم اور معجوج اور مستقیم کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، ایسے فرق جیسے ایک سونار جو مہارت رکھنے والا ہو سونے، چاندی اور دیگر جو دھاتیں ہوتی ہیں ان کا، کہ وہ جیاد اور ضیوف، جو صحیح کھرا اور کھوٹا جو ہوتا ہے اس میں فرق کر سکتا ہے، دنانیر اور فلوس میں فرق کر سکتا ہے، جیسے وہاں پہ کوئی شخص شک نہیں کر سکتا کہ یہ جو سونار ہے اس نے صحیح کہا یا غلط کہا، چونکہ وہ ماہر فن ہے اور دوسرا ماہر فن نہیں ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اور بہت سارے ائمہ بہت سارے مواقع پہ گمان کی حد تک رہتے ہیں اور بعض جگہوں پہ وہ توقف بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ سارا ان کے مراتب کے اعتبار سے اور اطلاع علی الحدیث کے اور اطلاع علی طرق الحدیث، یعنی اسناد حدیث پہ ان کی اطلاع پہ موقوف ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات، وَذَوْقِهِمْ حَلَاوَةَ عِبَارَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مٹھاس کو بھی محسوس کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر موجود ہے، اور وہ مٹھاس دوسرے الفاظ سے مشابہت نہیں رکھتی۔ تو پتہ چلا کہ علل کا جو علم ہے یہ خاص فن ہے، ماہر ترین لوگ ہی اس کے اندر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو اقتباس ہے وہ دیکھیے، النکت علی کتاب ابن صلاح میں موجود ہے، وَهَذَا الْفَنُّ أَغْمَضُ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ وَأَدَقُّهَا مَسْلَكًا، یہ گہرا ترین علم حدیث کی جو انواع ہیں ان میں سے ایک فن ہے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ باریک ترین ہے، اور جس شخص کو اللہ فہم سلیم
عطا کر دے، گہری فہم عطا کر دے، اللہ اس کو اطلاع واسع عطا کر دے، اور اللہ اس کو اچھا ادراک عطا کر دے، اس کی گہرائیوں کی پہچان عطا کر دے، وہی شخص جو ہے اس میں کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی لیے اس فن کے اندر عام ائمہ نے بھی رائے نہیں پیش کی، کلام نہیں کیا، بلکہ اس فن کے ماہر ترین اور جو حاذق ترین لوگ تھے انہوں نے اس فن کے اندر کلام کیا ہے، اور وہی اس میں مرجع بنے ہیں، اور اللہ نے انہی کو اس کے اندر مہارت عطا کی ہے۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ علل کا علم ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ مما یعرف ولا یعرف کے باب سے ہے کہ بہت سارے مواقع پہ آپ ایک تو علل کو خود پہچان لیتے ہیں، لیکن آپ دوسروں کو وہ بتا بھی نہیں سکتے، اور بعض اوقات بتانا بھی نہیں چاہیے، تاکہ دوسرے جو ہے وہ علم حدیث سے پھر بدظن نہ ہو اور حدیث کے بارے میں شک کے وہ شکار نہ ہو جائیں۔ اب رہ گئی بات کہ ماہرین علم کے لیے علل کا علم کیا فائدہ دیتا ہے، چونکہ جو ماہرین نہیں ہیں ان کے لیے تو وہ شک کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علم مزید پختگی کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے سکرین پر ایک اقتباس رکھا ہے، شرح علل الترمذی سے نقل کیا گیا ہے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ عِلَلَ الْحَدِيثِ نَصِيحَةً لِلدِّينِ وَحِفْظًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِيَانَةً لَهَا وَتَمْيِيزًا مِمَّا يَدْخُلُ عَلَى رُوَاتِهَا مِنَ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَالْوَهْمِ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ عِندَهُمْ طَعْنًا فِي غَيْرِ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ بَلْ تَقْوَى بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ السَّلِيمَةُ عِندَهُمْ لِبَرَاءَتِهَا مِنَ الْعِلَلِ وَسَلَامَتِهَا مِنَ الْآفَاتِ۔ خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اہل علم، اہل معرفت، اہل سنہ والجماعہ وہ اس لیے علل کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ دین کے لیے خیر خواہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہے، اور اس سے واضح ہو جاتے ہیں وہ غلطیاں، وہ سہو، وہ وہم جو روات کو حدیث کے ذکر کرنے میں پیش آتی ہیں، اور یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس سے طعنہ زنی کی جائے، بلکہ اس سے تو جو احادیث ہیں وہ سالم ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں علل سے، دیگر آفات سے، تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہے، اور اس حفاظت کے اندر وہی لوگ لگتے ہیں جو انتہا درجے کے جہبذ اور ناقدین اور ماہرین ہوتے ہیں۔ جیسے کھوٹے سونے سے کھرے سونے کو علیحدہ کرنے کے لیے سونار کام کرتا ہے، ایسے ہی جو محدثین ہیں وہ کھوٹی احادیث کو کھری احادیث سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو پہلا عنوان امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، عبارت بھی واضح ہو چکی ہوگی۔ اب دوسرا عنوان ہمارا یہ تھا کہ اجزاء کی تعداد کیا ہے کتاب کے اندر، روایات کی تعداد کیا ہے، مراسیل کی تعداد اور انواع کیا ہے۔ تو سنن ابی داؤد کے 18 حصے ہیں، 18 اجزاء ہیں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کے اندر ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ مرسل روایات پر مشتمل ہے۔ مرسل روایات کے بارے میں امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ بعض مراسیل غیر صحیح ہیں اور بعض مراسیل دوسروں کے ہاں متصل اور صحیح ہیں، جبکہ امام صاحب کے پاس وہ مرسل سند کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد میں کل جو احادیث ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو نقل کی ہیں وہ تقریباً 4800 ہیں، جبکہ مختلف طبعات اس کتاب کے چھپے ہیں، مختلف نسخے ہم تک پہنچے ہیں، تو چند نسخوں کی تعداد کو بھی یہاں اضافی طور پہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر وجہ اختلاف بھی آگے چل کے بیان کر دوں گا۔ جو محمد محی الدین کا طبع ہے اس کے مطابق جو روایات ہیں وہ 5274 ہیں، جو شیخ عوامہ کا طبع ہے اس کے مطابق 5232 ہیں، اور جو دار التحصیل کا طبع ہے اس کے مطابق 5185 ہیں۔ اب یہ اختلافات کیوں ہیں اور کتنے عدد کا اختلاف پڑا ہے، یہ اس سے بعد والی سلائیڈ میں انشاءاللہ میں واضح کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ مرسل احادیث کی تعداد جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے رسالہ میں نقل کی ہے وہ 600 ہے، جبکہ شعیب الارناؤط کے مطابق جو مراسیل کی تعداد ہے وہ 544 ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے یہ بھی نقل کیا کہ کبھی حدیث مختلف سند سے آتی ہے لیکن عوام میں وہ مشہور سند سے جانی جاتی ہے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ پھر کیوں غیر مشہور کو نقل کرتے ہیں، اس کی وجہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر کوئی سنن کی روایت کا کسی اور روایت سے مقارنہ کرے تو ممکن ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے تو سنن کی روایت کو کم پائے،
لیکن معانی کے اعتبار سے وہ جامع ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایسے مواقع پر کلمات کی جامعیت کو جو ہے وہ ترجیحاً ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اور جو روایت کی سند ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ اب یہاں پہ جو تعداد تھی روایات کی اور اس کا جو اختلاف تھا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ المدخل الى سنن ابی داؤد کی عبارت ہے۔ دیکھیے، ثالثاً عدد احادیث الکتاب، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ امام صاحب نے تو جو بتائی ہیں وہ 5274 ہیں۔ اب یہاں پہ جو روایات کی تعداد ہے اور مراسیل کی جو تعداد انواع ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اختلاف جو روایات کا آیا ہے اس کی وجہ کیا بنی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ المدخل الی سنن ابی داؤد کی یہ عبارت ہے۔ اس میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ہاں 4800 روایتیں ہیں، اور جو شیخ محی الدین کا اور دعاس کا طبعہ ہے اس کے مطابق 5274 ہیں، اور شیخ عوامہ کا جو نسخہ ہے اس کے مطابق روایات جو ہے وہ 5232 ہیں، جبکہ دار التحصیل کا جو طبعہ ہے اس کے مطابق 5185 روایات ہیں۔ اگر ان کے فرق کو دیکھا جائے تو جو محی الدین کا طبعہ ہے اس کے مطابق 474 روایات کا فرق پڑتا ہے، اور شیخ عوامہ کے طبعے کے مطابق جو فرق پڑتا ہے وہ 432 روایات کا پڑتا ہے، اور دارالتحصیل کے اعتبار سے جو فرق پڑتا ہے وہ 385 روایات کا پڑتا ہے۔ اب سبب اختلاف کیا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ شیخ محی الدین نے ہی اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں دو جو ہے وہ بنیادی فرق ہیں، اہم فرق ہیں۔ ایک تو اختلاف روایات ہیں کہ ہم تک جو سنن ابی داؤد پہنچی ہے مختلف روایات سے پہنچی ہے، مختلف نسخے پہنچے ہیں، تو اس میں نسخوں کے اندر تعداد روایات کم ہے۔ امام صاحب سے لکھنے والے جو آگے شاگرد تھے ان شاگردوں میں سے کسی نے کم روایات نقل کی اور کسی نے زیادہ روایات نقل کی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تکرار الاحادیث فی اکثر من موضع بسبب اشتمالہ علی عدۃ احکام فیذکر فی اکثر من باب، بعض اوقات حدیث میں تکرار پایا جاتا ہے، ایک سے زائد مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ اب جب ایک سے زائد مقامات پر ذکر کیا تو وہ مختلف ابواب میں آئی، پھر کسی نے تکرار گنا، کسی نے نہ گنا، کسی نے کسی جگہ پر تکرار کو شامل کیا اور کہیں پر تکرار کو شامل۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام ابو داؤد نے جو یہ تعداد لکھی 4800، یہ اس موقع کی ہے جس موقع پہ وہ رسالہ تو ابی داؤد لکھ رہے تھے، جبکہ کتاب کے اندر اضافہ اور کمی پہلے بھی ہوتی رہی، بعد میں بھی امام صاحب کرتے رہے، جس کی وجہ سے تعداد کا فرق آ گیا ہے۔ بہرحال جو وجوہات تھیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہیں۔ اسی پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید جو ہمارے سبق کے پوائنٹ رہیں گے ان کو بھی دیکھ لیں گے اور اگلے سبق کو بھی شامل کر لیں گے۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر خلاصہ موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور آج کے سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اگلے سبق کی جو ہماری عبارت ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔